اچھا علی بھائی یہ بتائیں، نماز جنازہ پڑھ لی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ دعا ہے، نماز جنازے کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا دعا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں نا دیوبندی، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے وہ چیپٹر ہی ہے قبر پہ دعا والا، وہاں سے بریلوی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب یعنی آپ بھائی کو دفنا، وہ پوری حدیث لینا کہ جب بھائی کو دفنا چکو پھر اس کی قبر پہ اس کے لیے سوالوں کی استقامت کی دعا مانگو، قبر پہ دعا کرنا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا نماز جنازہ کے بعد دعا کے متعلق اس سے سوال ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اور فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، جو دیوبندی دعا کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا کے متعلق میری ایک ویڈیو ہے، اس کا میں آپ کو لنک دوں گا ڈسکرپشن میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کے متعلق کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ جو ابو داؤد شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں، اس کا چیپٹر یہ ہے کہ قبر میں دفنانے کے بعد دعا ہے، یعنی کہ میت کو جب آپ قبر میں دفنا چکے اس کے بعد دعا کا ذکر ہے۔ اور اس نے حدیث کیا سنائی کہ جب آپ میت کو دفنا چکے تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں۔ میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ آپ ابو داؤد شریف اٹھائیے، آپ اس کا چیپٹر پڑھیے، کیا ہے؟ باب الدعاء للمیت، میت کے لیے دعا کرنا، قبر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی حدیث پر جھوٹ بولنا ایسے ہی، کیا کسی نے پڑھنی نہیں ہے؟ میت پر دعا کرنے کا ذکر، یہ اس کے اوپر ہیڈنگ ہے، یہ چیپٹر ہے کہ باب الدعاء، دعا کا باب ہے، للمیت، میت کے لیے، قبر کا ذکر نہیں ہے۔ آگے حدیث کیا ہے دیکھیں، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ اب یہ امر ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، کہتا ہے اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے دعا کرو، اور اس نے دھوکہ کیا دیا کہ جی قبر پر دعا ہے۔ آپ یہ حدیث پڑھیں، قبر کا ذکر نہیں بلکہ ذکر یہ کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، جیسے قرآن پاک میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز قائم ہو چکے، نماز مکمل ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز جمعہ پڑھ لی جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی ہے وَإِذَا صَلَّيْتُمْ، جب تم نماز پڑھ چکو المیت، میت پر، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ حکم ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں اجتماعی دعا ثابت نہیں، یعنی یہ کس طرح حدیث کو سمجھ رہے ہیں؟ اگلی آیت میں آپ کو سناؤں، سورہ احزاب سے ہے، آیت نمبر 53، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، پھر پھیل جاؤ۔ فَإِذَا، جب تم، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، یہ فا آتا ہے ترتیب کے لیے، نحو میں ترتیب کے لیے، ایک کام ہو چکا اس کے بعد دوسرا کر لو، کھانا کھا چکے، فَانْتَشِرُوا، پس اب تم پھیل جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اور اس کو الفا للتعقیب کہتے ہیں اصول فقہ میں، کہ ایک کام ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرا کام کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب تم نماز پڑھ چکو میت پر تو اس کے لیے دعا کرو، قبر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قبر کے جو متعلق دوسری احادیث ہیں، ابو داؤد، مسلم میں احادیث ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا، اس کے بعد آپ نے تسبیح بیان فرمائی، صحابہ نے اور دعائیں کی۔ تو یہ مسند احمد میں اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، انہوں نے کہا مجھے دفنانے کے بعد تم بیٹھے رہنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ وہ دعائیں الگ ہیں، اور بلکہ مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک حدیث لائیں، اس میں ایک حدیث ضعیف ہے، یہ لوگ اس ضعیف حدیث کو لیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں ضعیف حدیث، اس کے بعد جو صحیح حدیث ہے۔ ضعیف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک شخص انتقال کر جائے تو تم اسے روک کے نہ رکھنا، تم اسے اس کی قبر کی طرف لے جاؤ، اس کے سرہانے پر سورہ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کے آخری آیات پڑھو۔
اور امام حسمی کہتے ہیں واہ ضعیفن، یہ حدیث ضعیف ہے۔ مجموع زوائد حدیث نمبر 4242۔ اب لوگ اس کو سناتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، آگے اس کے بعد حدیث صحیح آ رہی ہے 4243۔ دیکھیں امام حسمی کہتے ہیں کہ ورجال موثقون، اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن علا بن جلاج بیان کرتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو تم میرے لیے لحد تیار کرنا، اور جب تم مجھے لحد میں رکھو تو یہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے دین پر میں اسے سپرد خواہ کرتا ہوں، پھر تم میرے اوپر مٹی ڈال دینا، پھر تم میرے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیت تلاوت کرنا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ میت کے سرہانے پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات تلاوت کرنا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حیثمی کہتے ہیں کہ یہ طبرانی میں حدیث ہے، معجم کبیر میں، اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ تو یہ قبر کے بعد کی بھی دعائیں ہیں، جنازے کے بعد کی بھی دعائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے دعا کرو۔ اب یہ آپ دیکھیں کہتا ہے چیپٹر کیا ہے جی، میت قبر پر دعا کا چیپٹر ہے نماز جنازہ کے بعد۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ باب الدعاء للمیت، میت کے لیے دعا کرنا، اور حدیث کیا سنا رہا ہے کہ جب تم دفنا چکو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرو۔ حدیث آپ پڑھیں اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو بس اس کے لیے فوراً اس کے لیے دعا کرو۔ یہ نحو میں بھی اگر آپ نے علم سیکھا ہو، آپ نے کچھ پڑھا ہو عربی، تو آپ کو معلوم ہو کہ نحو میں یہ ہدایت النحو آپ پڑھ لیں، اس میں فا کا ذکر ہے کہ الفاء للترتیب، فا ترتیب کے لیے آتی ہے کہ ایک کام ہو چکا اس کے بعد دوسرا، نماز مکمل ہو چکی اب اس کے لیے دعا کرو، کھانا کھا چکے اب پھیل، جیسے قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کو سنائی۔ تو اور اسی طرح اصول فقہ میں الفاء للتعقیب کے لیے آتی ہے کہ ایک کام ہو چکا ہے اس کے فوراً دوسرا کام۔ اب اس بارے میں دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو آج کل باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں۔ کچھ دن پہلے وہ نماز جنازہ حضرت مولانا طارق صاحب اللہ ان کی برکت دے، انہوں نے کہیں جنازے کے بعد دعا مانگ لی، کہیں کون سی کلثوم نواز جو ہیں ان کا جنازہ پڑھایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کلثوم نواز کی، مولانا طارق صاحب تو زندہ ہیں ابھی، تو وہ لوگ میرے گلے پڑ گئے۔ لوگ کس کے گلے پڑ گئے؟ تو بھائی انہوں نے پڑھایا، ان سے پوچھو، میں نے تھوڑی پڑھایا، ان کی کیا مجبوری تھی وہ بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ اس کو سنت سمجھ، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کو کیا مجبوری تھی، کس دباؤ میں تھے یا کیا تھا، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ کس کا ہیڈک ہے۔ بعض دفعہ انسان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ خود بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ لیکن جو چیز سنت سے، کیونکہ ان کے اس عمل سے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے، سنت ہے۔ جی دوستو، آپ نے سنا اور دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کلثوم نواز کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد دعا مانگی، ان کی کیا مجبوری تھی، کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ آپ طارق جمیل صاحب پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ اگر کسی غریب کا جنازہ ہوتا تو وہ نہ پڑھتے؟ کیا یہ امیر کا جنازہ تھا اس لیے آپ نے پڑھ لیا؟ ڈاکٹر فاروق ایم کیو ایم کے جو لندن میں جن کا قتل ہوا، ان کا جب جنازہ پڑھایا گیا، مولانا اسد تھانوی صاحب نے پڑھایا، اس وقت بھی انہوں نے نماز جنازے کے بعد دعا پڑھی۔ تو جب بڑے لوگ ان کا جنازہ پڑھا جائے، فوت ہو جائے، تو ان کے لیے دعا ہے۔ تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی مجبوری تھی، ان پر کتنا بوجھ تھا یا کیا پریشر تھا؟ کس چیز کا پریشر تھا بھائی؟ آپ نے دعا مانگنی، اگر یہ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو آپ نہ مانگتے، بس بتا دیتے۔ کس چیز کا پریشر تھا؟ یعنی آپ مولانا طارق جمیل صاحب پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کسی مجبوری کے تحت، کہ وہ پیسے والے تھے، نواز شریف اور ان کی فیملی پیسے والی تھی، اس لیے ان کے لیے دعا مانگی۔ مقصد یہ نکلا کہ پیسے والے ہوں اور میڈیا سامنے تو دعا مانگ لو، اور غریب کا جنازہ ہوتا، میڈیا نہ ہوتا تو دعا نہ ہوتی۔ تو یہ آپ اپنے جو ہے علماء پر آپ جو ہے نا وہ تہمت باندھ رہے ہیں اور ان پر آپ الزام لگا رہے ہیں، اور آگے جو کہہ رہے ہیں کہ سنت سے ثابت نہیں۔ سنت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا، اور میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صلیتم المیتی، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو، خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ یہ حدیث موجود ہے۔ فاخلصوا یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ استحباب کے لیے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اس بات پر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کرتے ہیں کرنے دے، جو نہیں کرتے نہ کرنے دے، لیکن جو کرتے آپ ان کو بدعتی کہہ رہے، تب ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں، ادروائز جو نہیں کرتے ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، آپ عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ مستحب عمل کرنے والے بدعتی، نعوذ باللہ۔ یہ حدیث سے ثابت ایک چیز، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے دعا کرو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سنیے۔ واٹس ایپ پہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کسی نے دلائل لکھ کے بھیجے نماز جنازہ کے بعد دعا کے دلائل میں کوئی بہت بڑے مفتی تھے جن کا یہ حوالہ دیا گیا کہ بھئی وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ اسلام میں اصل اباحت ہے، جواز ہے، جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جائز۔ تو نماز جنازہ کے بعد دعا پر چونکہ شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے لہذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جائز۔ یہ جو ہر چیز میں اصل اباحت ہے، یہ ہر چیز نہیں ہے۔ اباحت، عبادت میں اصل اباحت کہتے ہیں جائز ہونا۔ اور یہ جو فقہا کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے آخر میں دعا، اس سے مراد نماز جنازہ کے بعد نہیں ہے، اس سے مراد نماز جنازہ کے اینڈ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لوگ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں تو بعض لوگ فقہا کی ایک عبارت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کر دیتے ہیں ترجمہ غلط کر کے۔ آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے بچپن میں کہیں بھی دنیا میں نماز جنازہ کے بعد کسی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کے گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں وہ بتائیں گے ہم نے بچپن میں یہ عمل کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا، یہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ ہر وہ چیز جو بعد میں شروع ہو رہی ہے عبادت کے عنوان سے وہ شریعت میں ثابت، بولو بھائی، نہیں ہے، وہ بدعت عمل ہے۔ مفتی صاحب آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں، یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف حدیث 3199، جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو میت پر تو اس کے لیے دعا کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عربی نہیں آتی، اور بھئی اگر آپ نے عربی پڑھی ہوتی، اصول الشاشی پڑھی ہوتی، اصول فقہ میں جو پڑھی جاتی ہے، اور ہدایت النحو پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ یہاں آیا ہے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھ چکا المیت میت پر، فاخلصوا خلوص دل کے ساتھ لہو دعا، اس کے لیے دعا کرو۔ یہ فا آیا ہے، اگر آپ نے اصول الشاشی پڑھی ہوتی صفحہ نمبر 84 پہ لکھا ہوا ہے الفاء للتعقیب مع الوصل، فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، یعنی ایک بات مکمل ہوئی اس کے بعد جب فا آئی تو فوراً اس کا مطلب یہ کہ دوسرا کام شروع ہوگا۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جیسے سورہ احزاب میں جب تم کھانا کھا چکو فانتشروا، فا آیا، اب پھیل جاؤ، تو یہ فا تاکیب کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ نے ہدایت النحو پڑھی ہوتی الفاء للترتیب، فا ترتیب کے لیے آتی ہے، یعنی ایک کام ہو گیا اس کے بعد دوسرا کام شروع ہو گیا۔ اور جب آپ نے میت پر نماز پڑھ لی تو اب اس کے لیے دعا کرو۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ عربی صحیح نہیں پڑھی۔ مفتی صاحب اگر آپ نے اصول الشاشی پڑھی ہوتی، ہدایت النحو پڑھی ہوتی تو آپ ایسی بات نہ کرتے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ فقہا کی عبارات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آخر میں دعا نہیں بلکہ نماز میں دعا، میں اب آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک تو بات یہ، دوسری آپ نے کہ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں جو پرانے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے وہ کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے۔ میں آپ کو آپ کے اکابر کی عبارات پڑھ کے دکھاؤں گا، ہم نے تو سنا ہے، جب تک ہم نے آنکھ کھولی ہے ہم نے یہی دیکھا ہے، اور آپ جس سے بھی پوچھیں گے یہی دیکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے۔ یہ بدعت آپ لوگوں نے شروع کی ہے، جو حدیث پر عمل کر رہے ہیں مسلمانوں کا بدعتی کر رہے ہیں، بدعتی کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ نے شروع کیا۔ پہلے مسلمان یہ دعائیں مانگتے آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کے جو ہے بہت بڑے عالم ہیں انور شاہ کشمیری، ان کی کتاب انوار الباری جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 پہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے، جس کا ہمارے سلفی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہ انور شاہ کشمیری کہہ رہے ہیں اس لیے حرمین اور سارے قلمرو نجد و حجاز میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا موقوف ہو گئی ہے۔ بھلا جس امر کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتی ہے؟ یہ بے جا تشدد نہیں تو اور کیا ہے؟
कहते ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या, जब हदीस से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि इदा सल्लैतुमुल मय्यत, जब मैयत पर नमाज पढ़ चुको फ़अख़लिसू लहु दुआ, उसके लिए दुआ करो। ये अनवर शाह कश्मीरी साहब कह रहे हैं, आपके देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं। आप कह रहे हैं कि अब ये 1352 हिजरी को अल्लाह को प्यारे हुए हैं, फौत हुए, अल-मुतवफ़्फ़ा 1352, तकरीबन इनको 90 साल हो गए हैं। अब ये पुराने बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सलफियों ने ये बिदअत शुरू की है, और कहते हैं हमारे सलफी नजदी भाई इनकार करते हैं, इसे बिदअत कहते हैं। इसलिए हरमैन और नजद हिजाज में नमाज के बाद दुआओं को मौकूफ़ कर दिया गया, जबकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया है कि जनाजा पढ़ चुको, नमाज पढ़ चुको तो उसके लिए दुआ करो। फरमाते हैं ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है। अनवर शाह कश्मीरी साहब लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं बुजुर्गों से पूछ लो, पुराने से वो नहीं मांगती, ये तो मांग रहे हैं, ये तो मांग भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। आगे देखिए फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 424 पे लिखा हुआ है, किताब भी आपके सामने, हवाला भी आपके सामने। सवाल हुआ है कि बाद नमाज जनाजा कबल दफन करने से पहले, आपने जो कहा ना कि बुजुर्गों की जो फतवा है वो नमाज के अंदर, नमाज के बाद नहीं, आप देखें फतवा आपके सामने है। बाद नमाज जनाजा कबल दफन से पहले चंद मुसल्लियों नमाजों का 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास ईसाल सवाब के लिए आहिस्ता आवाज में पढ़ना, और इमाम जनाजा या किसी नेक आदमी का दोनों हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है, शरन दुरुस्त है कि नहीं? सवाल हो रहा है। जवाब, इसमें कुछ हर्ज नहीं। फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 424 कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं। मुफ्ती साहब कहते हैं दारुल उलूम देवबंद के कि दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं। आप कह रहे हैं कि ये बिदअत है, आप कह रहे हैं कि ये नया काम है, ये बिदअत दीन में दाखिल किया। भाई आपके ये उलमा कह रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आप क्या, किस तरीके से इसको आप नाजायज कह रहे हैं? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आगे मजीद 2 हवाले में आपको देता हूँ। शम्सुल हक अफगानी देवबंदी लिखते हैं, उनकी किताब अल कलाम अल मौज़ून सफ़ा नंबर 91 पे कहते हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मरहूम ने तत्बीक यूं दी है कि कबले कसर सुफूफ यानी सफ़े तोड़ने से पहले मना है और बाद कसर सुफूफ जायज़ है। मेरे नज़दीक ये तत्बीक दुरुस्त है। कहते हैं बाज़ इबारात में, फ़ुक़हा की बाज़ इबारात में ये लिखा है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं करनी चाहिए, और बाद में लिखा है करनी चाहिए। कहते हैं इन दोनों में तत्बीक ये है कि जो कहते हैं ना नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं करनी चाहिए, उनका मकसद ये है कि सलाम फेर लिया और उन्हीं सफ़ों में खड़े हो गए, सफ़ों में खड़े होकर दुआ नहीं करनी चाहिए। हाँ, सफ़े तोड़नी चाहिए जो अहले सुन्नत का मामूल है। सलाम फेरने के बाद सफ़े तोड़ते हैं, इमाम के करीब आते दुआ करते हैं, ये जायज़ है। इसमें कहते हैं बेहतरीन तत्बीक यही है। मेरे नज़दीक ये तत्बीक दुरुस्त है कि सफ़े तोड़ के उसके बाद दुआ की जाए। ये आपके देवबंद के बहुत बड़े आलिम वो लिख रहे हैं। शायद आप उलमा की किताबें नहीं पढ़ते हैं, आप नाम के मुफ्ती हैं, अल्लाह आलम आप क्या पढ़ते हैं। आगे देखिए मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती मोहम्मद फरीद देवबंदी लिखते हैं कि बाद कसर सुफूफ जायज़, नमाज जनाजा के बाद सफ़े तोड़कर दुआ करना जायज़ है। फतावा देवबंद पाकिस्तान अल मारूफ फतावा फरीदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 298 और 299। मुफ्ती साहब आप क्या कह रहे हैं और आपके उलमा क्या कह रहे हैं? हदीस में आप कह रहे हैं कि हदीस से साबित नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है नमाज दुआ करना। भाई सुन्नत क्या होती है? हदीस पाक होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इदा सल्लैतुम अल मय्यति, जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ चुको फ़अख़लिसू, पस उसके लिए खुलूस दिल के साथ, खुलूस के साथ लहू दुआ करो। अगर आपने अरबी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि फ़ा का माना क्या है। अल्फा तरतीब, तरतीब के लिए आती है। हिदायत तो ना पढ़ लें कि तरतीब के लिए आती है कि ये काम हो गया उसके बाद दूसरा काम। और जैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा फिराडी मक्कार शख्स, उसने क्या किया, आखिर में दोबारा उस पर नजर डाली है। और जो अबू दाऊद में हदीस मौजूद है वो चैप्टर ही है कब्र पे दुआ वाला। वहां से बरेलवी हदीस पेश करते हैं कि जब यानी आप भाई को दफना, वो पूरी हदीस लेना कि जब भाई को दफना चुको फिर उसकी कब्र पे उसके लिए सवालों की इस्तकामत की दुआ मांगो। कब्र पे दुआ करना सुन्नत है। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि अबू दाऊद में जो हदीस है वो चैप्टर ही है कि कब्र पर दुआ। मैंने आपको पहले भी दिखाया, एक मरतबा आपकी तसल्ली के लिए दोबारा दिखा रहा हूँ, कब्र पर दुआ का चैप्टर ही नहीं। यहाँ बाबू दुआ मैयत, मैयत के लिए दुआ का ये चैप्टर है। किस तरह धोखा दे रहा है। और क्या आगे हदीस क्या बयान की,
کہ حدیث یہ ہے کہ جب تم میت کو قبر میں دفنا چکو تو دفنانے کے بعد دعا کرو. اب آپ دیکھیں حدیث آپ کے سامنے ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر تم نماز پڑھ چکو، قبر کا ذکر ہی نہیں ہے، آپ حدیث پر جھوٹ باندھتے ہیں. اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو. یہاں آپ اپنی طرف سے حدیث میں آپ جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں اپنی باتیں، حدیث میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حدیث میں آپ فراڈ کر رہے ہیں اور اپنی چیزیں ڈال رہے ہیں کہ جب قبر میں دفن کر چکو اس کے بعد میت کے لیے دعا کرو. دوستو آپ پڑھیں، سامنے آپ کی حدیث ہے. کتنا بڑا فراڈیا مکار ہے، کس طرح حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے اور کیا کہتا ہے. چیپٹر ہی یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد دعا کرنی. آپ دیکھ لیں چیپٹر کیا ہے، باب الدعاء للمیت. اور حدیث پر کیسے جھوٹ بولا، من گھڑت باتیں کیسے کی کہ میت کو قبر میں دفنا چکو اس کے بعد دعائیں. آپ دیکھ لیں حدیث میں کہا اذا صلیتم المیت، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے دعا کرو. امید ہے یہ دھوکہ جو دیتا ہے، یہ جو فراڈ کرتا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. اگر مزید آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کتنا بڑا فراڈیا ہے، مکار ہے، کس طرح یہ دھوکہ دیتا ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور بہت سارے دوست جو اس کو لائک کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ 200-300 تک جو ہے لائکس ہوتے ہیں، 2-4 جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ڈس لائک ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی محبت یہ رہی، انشاءاللہ العزیز ان قریب اس فتنے کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.